الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد جودہ والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے خوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلہ بجائے اسلام قبول کرنے کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی معلومات لینے کے لیے حضور نے بھیجا اور فرمایا کہ وہ تو ہم پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو بنو خوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑے۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ حضور علیہ السلام 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ 10,000 جو فتح مکہ کے لیے حضور کے ساتھ ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد آئے تھے، جن میں اکثریت تعداد غیر مسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سن کر حضور علیہ السلام پر گراں گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو خوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ حضور کے قریب 10 آدمی رہ گئے۔ اس شدید بھگدڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور حضور کا رخ کفار کی جانب تھا اور آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کو بلائیں
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، او بیت الرضوان والو، کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر حضور نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس دشمن کی قوت ٹوٹی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبہ میں آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی، اور یاد کرو جنگ غزوہ حنین کو کہ جب تم اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا اور تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتے کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اترے اور کفار کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب سے چیز جنم لے رہی ہے کہ جب ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غرور، تکبر، حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو حسد، تکبر، کینہ، بغض ان جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے دنیا اور آخر کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔